بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کائنات میں ہر چیز دو قوتوں پر قائم ہے، آگ اور پانی، گرمی اور سردی، پاور اور پیس، تصوف اور روحانیت میں اللہ تعالیٰ کا اسما، نام اور ذکر کو بھی دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ذکر جلالی اور ذکر جمالی۔ لیکن جب کوئی سالک یا ذاکر یہ ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر، اس کے ذہن اور اس کے وجود پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ذکر جلالی کی گرمی اور ذکر جمالی کی ٹھنڈک انسان کے باطن کو کیسے بدلتی ہے؟ آج کی اس 8 منٹ کی ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور صوفیہ کے اقوال کی روشنی میں ذکر جلالی اور ذکر جمالی کی اصلی حقیقت کو سمجھیں گے۔ تو چلیے پہلے سمجھتے ہیں کہ ذکر جلالی کیا ہے۔ جلال کا مطلب ہے عظمت، طاقت اور قہر۔ اللہ تعالیٰ کے وہ اسما جو اس کی قوت، پیمانے اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے یا قہار، یا جبار، یا عظیم، یا قوی، یہ جلالی اذکار کہلاتے ہیں۔ جلالی ذکر کا مقصد، یہ ذکر انسان کے اندر کے سخت گناہوں، شیطانی وسوسوں اور نفس امارہ کی برائیوں کو جلانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی آگ کی طرح کام کرتا ہے جو دل کے زنگ اور باطن کی غلاظت کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ سامعین، جب آپ ذکر جلالی کرتے ہیں تو جسم اور باطن میں یہ 3 خاص تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی تبدیلی کون سی ہے؟ جسم میں گرمائش، اسپرچول ہیٹ۔ ذاکر کو اپنے سینے میں، جسم میں گرمی، تازگی اور ایک عجیب سا جوش محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف اور باطن کی صفائی۔ دل سے دشمنوں اور دنیا کے خوف نکل جاتے ہیں اور روح میں دلیرانہ طاقت آ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جناب نفس کی موت۔ نفس کی خواہشات اور لالچ جلنے لگتی ہیں۔ تو اب احتیاط، ذکر جلالی کے لیے خاص احتیاط ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ ذکر جلالی بنا کسی کامل استاد یا مرشد کے اجازت کے بغیر زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی گرمی سے انسان کے اندر کا مزاج میں غصہ یا بے چینی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری قسم ہے ذکر جمالی۔ جمال کا مطلب ہے خوبصورت، رحم اور نرمی۔ اللہ تعالیٰ کے وہ اسما جو اس کی رحمت، پیار، خوبصورتی اور شفقت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے یا رحیم، یا رحمان، یا لطیف، یا ودود، یا غفار۔ یہ جمالی اذکار ہیں۔
جمالی اذکار کا مقصد یہ ذکر دل کو مٹی کی طرح نرم کرتا ہے، باطن کو نور سے بڑھاتا ہے اور انسان کے اندر محبت، صبر اور سکون پیدا کرتا ہے۔ یہ روحانی پانی کی طرح ہوتا ہے جو دل کی پیاس بجھا دیتا ہے۔ سامعین، جب آپ ذکر جمالی میں مشغول ہوتے ہیں تو آپ پر یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا، سکون، ڈیپ پیس، دماغ کے وسوسے اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور ایک بہت ہی پرسکون ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوتی ہے۔ مخلوق سے محبت، آپ کے اندر سے نفرت اور بدلہ لینے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ہر انسان اور جانور کے لیے رحم محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، آنسو اور لذت، سجدوں اور ذکر میں بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں جو دل کو بالکل ہلکا اور پاک کر دیتے ہیں۔ ایک عام روحانی مسافر کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ جلالی اور جمالی کا توازن، بیلنس۔ اگر صرف جلالی ذکر کیا جائے اور جمالی نہ ہو تو انسان میں مزاج کی سختی یا گرمی آ سکتی ہے، اور اگر صرف جمالی ہو تو کبھی کبھی نفس کی صفائی میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذات اللہ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں جلال اور جمال دونوں کو کمبینیشن میں ہوتا ہے۔ کلمہ کا پہلا حصہ لا الہ جلال ہے، غیر اللہ کو مٹاتا ہے، اور الا اللہ جمال ہے، رب کے نور کو دل میں بساتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ روزانہ ذکر جمالی جیسے استغفر اللہ، درود شریف، یا لطیف یا رحیم کو اپنا معمول بنائیں اور ذکر خفی کے ذریعے اپنے دل کو زندہ کریں۔ اس سے بنا کسی بھاری پن یا گرمی کے باطن میں نور اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ کے ہر نام میں ایک الگ شفا اور نور ہے۔ اپنے باطن کو صاف کریں، حلال روزی کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کو اگر ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو سہو سکر چینل کو لازمی سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ سے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو، تک کے لیے اللہ نگہبان۔